السلام علیکم اسٹوڈینٹس اینڈ ویورز. ہم بات کر رہے تھے امپلیمنٹیشن تھیسس کی یا امپلیمنٹیشن اپروچز کی, اور اس سلسلے میں ہم نے کلاسیفیکیشن میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہم نے 4 ٹائپس آف امپلیمنٹیشن اپروچز پر بات کی تھی. فرسٹ اپروچ واز ایوولوشنری تھیوری اور لاجیکل انکریمنٹلزم, a model given by very famous model given by Quinn. And second basically was type of implementation approach was revolutionary or large scale transformational thesis, and in that we discussed various approaches, and now we are coming to the third approach, which is basically a merger of earlier 2 approaches, and this approach is known as this is a synthesized and combined version of the earlier 2 approaches. And in this context, we are going to study punctuated equilibrium model. And this is given by Tushman and Romanelli. And you can access article of these 2 authors through your databases and also given on your LMS system as well. So, ہم بات کریں گے آج کے اس سیشن میں ٹشمین اینڈ رومانیلی کا. انہوں نے چینج مینجمنٹ کے بہت مشہور اسکالرز ہیں کہ پنکچویٹڈ ایکولیبریم ماڈل, کیونکہ اسٹریٹجی میں بھی اور اسٹریٹجک مینجمنٹ یا بزنس پالیسی میں بھی آپ کو اس کا ذکر ملے گا کہ آرگنائزیشن اپنے اسٹریٹجک پلان کو کس طرح امپلیمنٹ کرتی ہیں. اور اس چینج مینجمنٹ میں بھی یہ بہت ایک کی ویریبل ہے کہ unless until you understand the term what this punctuated equilibrium model, so چینج مینجمنٹ کا سبجیکٹ ہمارا ادھورا رہ جائے گا. اسی طرح ہم آنے والے دنوں میں 4th اپروچ بھی سے بھی ڈیل کریں گے, اور وہ ہے جسے ہم چینج مینجمنٹ کے سبجیکٹ کا پارٹ بھی کہتے ہیں, اور اس پہ ایک الگ سے کورس بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ. تو کچھ ہم او ڈی ماڈلس کے بارے میں بھی بات کریں گے اپنے آنے والے سیشنز میں. تو آج کا ہمارا سیشن ہے پنکچویٹڈ ایکولیبریم ماڈل. تو جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پنکچویٹڈ ایکولیبریم ماڈل جو ہے یہ 2 ارلیئر اپروچز کا مرجر ہے, ایک کمبائنڈ اور سنتھسائزڈ ویو ہے ایوولوشنری اپروچ کا امپلیمنٹیشن اپروچ اور ریوولوشنری اور ٹرانسفارمیشنل امپلیمنٹیشن اپروچ. اب اس کا کیا میننگز ہیں یا اس کا کیا مطلب ہے, تو دیکھیں پہلی تو جب ہم نارملی یا موسٹ آف دا ٹائم جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 4 ڈسٹنکٹ اپروچز ہیں, یعنی آرگنائزیشن ان اپنے چینج پلان کو, اسٹریٹجک مینجمنٹ پلان کو اس طرح امپلیمنٹ کر سکتی ہے. تو اس میں لائک ایوولوشنری ماڈل ہم نے ارلیئر ڈسکس کیا ہے, یا اس میں ریوولوشنری ماڈلز بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں, یا یہ پنکچویٹڈ ایکولیبریم ماڈل اب ہم ڈسکس کریں گے, اور اس طرح او ڈی ماڈلس, یعنی 4 ڈسٹنکٹ ویز آف مینیجنگ آرگنائزیشنل چینج آر لسٹڈ ان دس ٹائپولوجی. تو اس ماڈل کی کیا خوبی ہے اور اس ماڈل کی کیا ویکنیسز ہیں, یہ ہمارا آج کا سیشن ڈٹرمن کرے گا. تو آج کے سیشن میں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اٹس اے سنتھسائزڈ ورژن آف ایوولوشنری اینڈ ریوولوشنری چینج. تو سب سے پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے کہ نارمل جو ہم لیتے ہیں نا کہ ایوولوشنری اور ریوولوشنری چینج اپروچ کو وین اٹ کمس ٹو امپلیمنٹیشن ہم ایدر اور لیتے ہیں, ہم کنٹراڈکٹری لیتے ہیں کہ یا تو یہ ہو سکتا ہے اور یا پھر وہ, یعنی یا پھر ہم گریجولزم پہ اور انکریمنٹلزم پہ اور کوئن کے ماڈل پہ بلیو کریں, یا پھر ہم لارج اسکیل ٹرانسفارمیشنل ماڈل پہ, جس کا ہم پچھلے سیشنز میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے. ٹھیک, تو ایدر اور ہے, یعنی یا ایک ٹریڈ آف, دیر ایگزسٹ ٹریڈ آف, یہ نارمل تھنکنگ ہے. تو جو یہ ماڈل ہے تھرڈ اپروچ وچ سیز کہ نہیں, دیر ایگزسٹ اے کمپلیمنٹیرٹی بٹوین ایوولوشنری اینڈ ریوولوشنری, یعنی دونوں کو مرج کر دیا گیا ہے کہ لائف جو ہے, آرگنائزیشن جو ہے, اس میں دونوں اپروچز کا ایک گڈ آڈ مکسچر ہے. اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کب کون سی اپروچ فالو کرنی چاہیے امپلیمنٹیشن میں, وین وی ought ٹو بی in evolutionary in our thinking and practices, and when we ought to be revolutionary or transformational. Again, it's a balance which we have to seek. تو جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ balance is difficult to strike. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے فیچرز کیا ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے ارلیئر سیشنز میں ایک بات کی تھی کہ اس سے ملتے جلتے اور ماڈلز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں آرگنائزیشن لائف سائیکل کی.
تو آرگنائزیشن لائف سائیکل اس کا بیسیکلی انسپریشن پوائنٹ ہے ان آتھرس کا کہ یہ آرگنائزیشن لائف سائیکل سے ملتا جلتا ایک ماڈل ہے. یا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گرینرز کا ماڈل کیا تھا ہم نے انیشل سیشنز میں مڈ ٹرم سے پہلے. تو گرینر ماڈل یا پھر آرگنائزیشن لائف سائیکل جو ہے ماڈل, یہ اس سے ملتا جلتا ایک ماڈل ہے کہ آرگنائزیشنل چینج بیسیکلی از مارکڈ بائی 2 types of features. Evolutionary, it is evolutionary in nature as well as revolutionary in nature. Yani instead of approaching it from any one particular approach, this model basically is an attempt to look at organizational change from 2 different phenomena. کہ جناب یہ 2 phenomena ہیں, یہ کب occur ہو رہے ہیں. تو this which is important کہ جناب کب کون سی type of change جو ہے وہ prescribed ہے. تو instead of relying یا پھر اسی طرح اپنے سولوشنز میں یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی اگر آرگنائزیشنل چینج جو ہے از اے کمبینیشن آف ایوولوشنری اینڈ ریوولوشنری چینج, تو پھر کسی ایک پہ ریلائی کرنا ہماری غلطی ہوگی. دیٹ وڈ بی اے فیلیسی. تو انسٹیڈ امپلیمنٹیشن میں بھی ہمیں پھر اس پنکچویٹڈ ایکولیبریم ماڈل کو فالو کرنا چاہیے ایز اگینسٹ اینی ادر. دیکھیں اسکالرز جو ہیں وہ بیسیکلی ریالٹی کو ڈپکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک آتھر کے نزدیک یہ ریالٹی ہے, دوسرے آتھر کے نزدیک یہ ریالٹی ہے, اور پھر کچھ جو ہیں ان کو سنتھسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو پنکچویٹڈ ایکولیبریم ماڈل ہے اس کے کیا بینیفٹس ہیں, اس کے فیچرز کیا ہیں, اور یہ کون کون سی سٹیجز ہیں, ایٹریبیوٹس ہیں, اور پھر یہ اسٹریٹجک مینجمنٹ امپیریٹیوز کیا سجیسٹ کرتا ہے یہ ماڈل. تو سب سے پہلے ہم اس کے فیچرز دیکھتے ہیں کہ واٹ آر دی فیچرز آف انکریمنٹل چینج اینڈ واٹ آر دی فیچرز آف ریوولوشنری چینج. کیونکہ جب دونوں کو ہم مرج کریں گے, دونوں کا ہم انضمام کریں گے, تو انٹیگریٹ کریں گے, تو اس صورت میں پھر ہمیں یہ ماڈل اس کی شکل ملے گی. تو فیچرز آف ہم انکریمنٹل چینج دیکھتے ہیں, اس کے ایٹریبیوٹس دیکھتے ہیں. تو فیچرز آف انکریمنٹل چینج آر دیٹ چینج از یونی ڈائریکشنل, کنٹینیوس, کانسٹنٹ لرننگ ایٹ آل اینڈ ملٹیپل لیولز آف organization converging into short term gradual change. یعنی آرگنائزیشن میں جو چینج اکر کر رہی ہے انکریمنٹل لیول پہ وہ کنٹینیوس ہے اور سنگل ڈائریکشنل ہے. دیکھیں سنگل ڈائریکشنل ہے, یونی ڈائریکشنل ہے, اور اس میں کنٹینیوس لرننگ کا فینومینا ہے, مارجنل لٹل گریجوئل چینج, اور یہ ایک اسٹیبلٹی کے پیریڈ کو مارک کرتا ہے. سملرلی what are the features of radical approach اور transformational change؟ تو transformational change کے features یہ ہیں as against جو earlier ہم نے دیکھا تھا کہ incremental change unidirectional تھا, this is considered to be a multi-directional change. multi-directional پچھلے ہی ہم نے features میں study کیا تھا کہ change جو ہے وہ continuous phenomena ہے. تو radical change کیا ہے, وہ discontinuous, it is considered to have discontinuity as an core attribute. Third, it consists of periodic learning. اب یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پیریوڈک ہے, ناٹ کنٹینیوس. آفٹر اے وائل, آفٹر سم پوائنٹ ان ٹائم, تو یہ چینج اکر کر رہی ہے. اینڈ اٹ ریزائڈز. اب چینج ایجنٹ کہاں پہ ریزائڈ کرتے ہیں, وہاں پہ ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ ایٹ آل لیولز آف آرگنائزیشن, اور یہاں پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں اونلی ایٹ ٹاپ ایچلن آف آرگنائزیشن. انسٹیڈ آف آل لیولز آف آرگنائزیشن discontinuous change occurs at یا جو پالیسی فارمولیٹرز ہیں ٹاپ ڈاؤن ماڈل. یعنی ظاہر ہے پالیسی فارمولیشن ان کا ہی جاب ہے, اور لوور لیول مینیجرز, مڈل لیول مینیجرز کا سم واٹ ریسیڈیڈ رول ہے. تو ڈسکنٹینیوس چینج میں جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یا اس جو ہے وہ ایک ٹاپ مینجمنٹ انوالوڈ ہے. اسی طرح اس کا کچھ ایک اور نام بھی ہے, اس کو ہم فریم بینڈنگ یا فریم بریکنگ اپروچ بھی ہے. یعنی ایگزسٹنگ اسٹرکچر کو آپ توڑنے کی بات کرتے ہیں, جیسے کہ ریولوشن کے ٹرم سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے. اور کنٹینیوس اور انکریمنٹل چینج میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو ہے شارٹ ٹرم لرننگ ہے, ٹھیک, اور یہاں پہ کیا ہے, لانگ ٹرم لرننگ ہے. تو انسٹیڈ آف بینگ شارٹ ٹرم اٹ از لانگ ٹرم اورینٹیڈ. ناؤ وی ہیو ٹو سنتھسائز بوتھ. نظر آ سکتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں میٹامورفسس, اس کو ہم نے انٹیگریٹ کر کے دیکھنا ہے. پنکچویٹڈ ایکولیبریم تھیوری ڈپکٹس
organization as evolving relatively long periods of stability, equilibrium period within brackets, in their basic pattern that are punctuated by relatively short and intense periods of massive change. Within bracket we have revolutionary period. اچھا, اب آپ نے یہ سلائڈ دیکھی تو اس میں امپورٹنٹ فیچرس, امپورٹنٹ ویریبلس دیکھیں. جب بھی آپ کوئی امپورٹنٹ کوٹیشن یا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیکھیں یا ایون کوشچن دیکھیں ایگزامینیشن میں, تو اس ہر کوشچن میں یا اسٹیٹمنٹ میں کچھ کی ویریبلز ہوتے ہیں. یو نیڈ ٹو انٹرپریٹ, یو نیڈ ٹو فوکس, یو نیڈ ٹو انفر. ٹھیک ہے نا, کہ ان ویریبل سے آپ کیا انفرنس حاصل کرتے ہیں. تو وہ آپ نے یہاں پہ یو ہیو ٹو لک فار کی ویریبلس. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اٹس آرگنائزیشن ایوالوز کنٹینیوسلی, کہ آرگنائزیشن گریجولی اور کنٹینیوسلی ایوالو کرتے ہیں, اور آرگنائزیشن میں ایک لانگ پیریڈ آف اسٹیبلٹی وہ آرگنائزیشن میں آتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ اسمال گریجوئل لٹل انکریمنٹل چینجز کیمولیٹ ہوتی ہیں ٹوورڈز دی ریولیوشنری چینج دیٹ از مارکڈ بائی یا پنکچویٹڈ بائی, ٹھیک ہے نا, punctuated by revolutionary changes, transformational changes. یعنی اس کو آپ دیکھیں کہ اب ہر ریولوشن کے بعد ریولوشن ہوگا. جس طرح ہم دیکھتے ہیں اس کو, اگر آپ لائف سائیکل تھیوری پہ میں آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ آرگنائزیشن لائف سائیکل تھیوری پہ جب ہم نے بات کی تھی تو آپ نے دیکھا کہ اس میں برتھ, اس میں گروتھ, میچیورٹی اور پھر ڈکلائن اینڈ ڈیکمپوزیشن یا ڈیکے, یہ ڈفرینٹ فیزز ہیں آرگنائزیشن کی لائف سائیکل کی. تو ایک سٹیج میں ایوولوشنری ہے, اور جب ایک سٹیج سے آرگنائزیشن ٹرانسفارم کرتی ہے دوسرے سٹیج میں, تو وہ کیا ہے, اس میں ریوولوشنری کنک ہے, یا اس میں ریوولوشنری یا ڈسکنٹینیوٹی ہے جو آرگنائزیشن کو ایک سٹیج سے جدا کرتی ہے دوسری سٹیج سے. ٹھیک ہے, یا اس طرح ہیومن لائف سائیکل پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں. یہ جو پنکچویٹڈ ایکویلیبریم ماڈل ہے, بیسیکلی یہ بہت پاپولر ماڈل ہے, اور اس کی اپلیکیشن ہم نے سوشیولوجی, سائیکالوجی میں بھی دیکھی ہے کہ وہ بھی اس اپروچ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ایمفیسائز کرتے ہیں کہ ریئل لائف جو ہے وہ دیٹ از مارکڈ بائی پنکچویٹڈ ایکویلیبریم ماڈل, کہ شارٹر پیریڈ آف ٹائم اوور اے پیریڈ, لانگر پیریڈ کلمینیٹ انٹو ریوولوشنری چینج. بٹ ریوولوشنری چینج جو ہے وہ شارٹر نیچر کی ہوتی ہے, شارٹر نیچر کی. سکسیشن پلاننگ فار انسٹنس آپ دیکھیں, یا سکسیشن آف سی ای او, کہ آرگنائزیشن اسٹیبلٹی سے موو کرتی ہے اور پھر لیڈرشپ چینج ہو جائے اور پھر آرگنائزیشن ایک ڈفرینٹ فیز میں داخل ہو. تو کنٹینیوٹی اینڈ دین ڈسکنٹینیوٹی. تو یہ اس کا ایک کچھ فیچرز ہیں جو ہم نے اس سلائیڈ سے ڈیرائیو کیے ہیں. اچھا, اس بارے میں آپ گرینر کا کام اگین ریفر کر سکتے ہیں, اور ایک اور دو آتھر ہیں ان کو بھی میں ریفر کرنا چاہوں گا کہ آپ ان کا کام بھی اسی موضوع پہ دیکھیں. وہ ہے ملر اینڈ فریسن. ملر اینڈ فریسن کا میں ارلیئر بھی ان کے آرٹیکل کنسلٹ کر چکا ہوں اور اس بارے میں آپ کو ڈسکشن آپ سے کر چکا ہوں. تو ملر, فریسن اور گرینر اور آرگنائزیشن لائف سائیکل سے ریلیٹڈ آپ آرٹیکلز جو ہیں پنکچویٹڈ ایکویلیبریم ماڈل کو سمجھنے کے لیے کنسلٹ کر سکتے ہیں. اب ملر اور فریسن کیا کہتے ہیں؟ لانگ پیریڈز آف دی مینٹیننس آف اے گیون کنفیگریشن پنکچویٹڈ بائی بریف پیریڈز آف ملٹی فیسٹڈ اینڈ کنسرٹڈ ٹرانزیشن. کہ ملر اینڈ فریسن کا بھی یہی کہنا ہے کہ آرگنائزیشن میں جو چینج ہے دیٹ از مارکڈ بائی لانگ پیریڈز آف مینٹیننس آف اے گیون کنفیگریشن. یعنی کوئی بھی ریسورسز کا کنفیگریشن ہے, کنفیگریشن کا مطلب کوئی کمبینیشن یا اسٹریٹجی ہے کہ آرگنائزیشن ایک اسٹریٹجی فالو کر رہی ہے اور پھر دے کنٹینیوز ٹو فالو دی سیم اسٹریٹجی, یا کوئی بھی ریسورسز کا کمبینیشن ہے یا اسٹریٹجی ہے یا ٹیکنالوجی ہے جس پہ آپ ریلائی کرتے ہیں. فار انسٹنس آپ نے نئی ٹیکنالوجی ایکوائر کی, دیٹ از اے ڈسکنٹینیوٹی. پھر اس ٹیکنالوجی پہ ریلائی کرنا, دیٹ از اے کنٹینیوس پیٹرن. ٹھیک, تو یہاں پہ ملر اور فریسن بھی ٹشمین اور رومینلی کی فائنڈنگز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آرگنائزیشنل چینج جو ہے اس میں لانگ پیریڈ آف مینٹیننس آف اے گیون اسٹریٹجی اور اسٹرکچر اور کمبینیشن آف ریسورسز از پنکچویٹڈ بائی بریف پیریڈ آف, یعنی لانگ اسٹیبل پیریڈز کے بعد کیا ہوں گے, بریف اس میں کنکس آئیں گے, اپ اینڈ ڈاؤن آئیں گے, اپ ہیولز آئیں گے. تو اس کو آئیڈینٹیفائی, دیٹ ول بی ملٹی فیسٹڈ اینڈ کنسرٹڈ ٹرانزیشن. یعنی وہ ٹرانزیشن میں ہوگا
تاکہ آرگنائزیشن ایک اور اسٹیج میں داخل ہو جائے. امپورٹنٹ از اگین بورنگ فرام دی لائف سائیکل کہ وہ ایک چھوٹا سا ایک انٹرمیٹنٹ قسم کی وہ چینج ہوگی, ٹرانزیشن ہوگی, انٹرریگنم ہوگا, اور وہ لیڈ کرے گی آرگنائزیشن کو ایک اور اسٹیج میں داخل کرے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سی ویریس ٹائپس آف چینج پنکچویٹڈ ایکویلیبریم ماڈل کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں. تو اس آتھر نے اس کو کلاسیفائی کیا ہے ان 4 ٹائپس. وی ہیو 4 ٹائپس آف آرگنائزیشن چینج. ظاہر ہے اس میں ایوولوشنری بھی ہے, ریولیوشنری بھی ہے, تو ساری ٹائپس اس میں بیسیکلی ایک آپ کہہ لیں کمپریہنسو مینر میں اس سے ایسوسیٹ کرتی ہیں ان ایدر وے. پہلا اس نے ٹائپ کو کہا ہے فائن ٹیوننگس. تو فائن ٹیوننگس کا مطلب کیا ہے کہ خوب سے خوب تر. فار انسٹنس کہ زندگی میں ہم ہر وقت جو ہے اپنی یا ایون آرگنائزیشن لائف کی جب ہم بات کریں تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, یعنی ایک پروسیس ہے جو کنٹینیوٹی میں ایگزسٹ کر رہا ہے, اور ہم ہر وقت جو ہے وہ اس ایڈجسٹمنٹ پروسیس میں لگے رہتے ہیں. تو آرگنائزیشن میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے جیسا کہ لائف میں یا ریئل لائف میں کہ ہم ایڈجسٹمنٹ اور فائن ٹیوننگز کر رہے ہوتے ہیں. وہ فائن ٹیوننگ جب آرگنائزیشن کی بات آئے گی تو ہم کہیں گے کہ جناب وہ آرگنائزیشن اسٹریٹجی ہے, یا آرگنائزیشن اسٹرکچر میں ہے, یا اس کے لوگوں کے حوالے سے اس کی اسکلز, نالج اور بیہیویئر ہے, یا ٹیکنالوجیکل پروسیسز ہیں. تو پوائنٹ از کہ دیٹ وی آر انوالوڈ ان فائن ٹیوننگ آف ایگزسٹنگ اسٹریٹجیز, اسٹرکچر, ریسورسز, پیپل اینڈ ٹیکنالوجیکل پروسیسز. یہ ایک فرسٹ ٹائپ آف آرگنائزیشنل چینج. سیکنڈ ٹائپ آف چینج جس سے آپ بہت زیادہ فیملیئر ہیں وہ ہے انکریمنٹل ایڈجسٹمنٹ. اور کوئن کا ماڈل ہم لاجیکل انکریمنٹلزم پہ ڈیٹیل میں اسٹڈی کر چکے ہیں, سو میں اس کو فردر ایکسپلین نہیں کروں گا. تھرڈ ٹائپ جو ہے وہ ہے ماڈیولر ٹرانسفارمیشن. دیکھیں اب ماڈیولر ٹرانسفارمیشن کا کیا مطلب ہے. ماڈیولر ٹرانسفارمیشن مینس کہ کوئی آپ ایک ڈپارٹمنٹ یا ایک ڈویژن یا ایک بزنس ایڈ کرنا چاہیں آرگنائزیشن میں, یا اسے ڈیلیٹ کرنا چاہیں, یعنی ماڈیول بیسڈ. جیسے آپ کہتے ہیں, جو آپ نے اپنے کورس میں بھی دیکھا ہوگا کہ ویریس ماڈیولز ہیں, لرننگ جو ہے وہ ویریس ماڈیولز پہ ماڈیولر وے میں کورس کو اسٹرکچر کیا جاتا ہے, یعنی خاص قسم کے ٹاپکس ایک ماڈیول میں اور خاص قسم کے کانٹینٹس دوسرے ماڈیول, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آرگنائزیشن لارج اسکیل ملٹی نیشنل آرگنائزیشن فار انسٹنس, ان کے ملٹیپل ڈویژنز ہوتے ہیں, سنگل ڈویژنل نہیں ہے, ان لائک آف پاکستانی آرگنائزیشن کہ پاکستانی آرگنائزیشن وہ سنگل سیلولر ہیں بیسیکلی, کہ ایک ہی بزنس پہ انٹرپرینیور ٹائپ یا سیٹ ٹائپ آرگنائزیشن ایک ہی بزنس پہ ریلائی کرتے ہیں. ملٹی نیشنلز کا ڈائیورس ریسورس بیس ہے اور ڈائیورس آپریشنز بیس ہے. تو ملٹی نیشنل جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ کنسسٹ آف ملٹیپل ڈویژنز اینڈ دے آر دیئر ان ملٹیپل جیوگرافیز. تو یہاں پہ ماڈیولر ٹرانسفارمیشن مطلب کہ آرگنائزیشن کے کسی ایک, اچھا یہ آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ میں بھی اپلائی ہو سکتا ہے, اور کارپوریٹ لیول پہ بھی اپلائی ہوتا ہے, اور آرگنائزیشن کے کانٹیکسٹ میں کہ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ آپ نیا ڈپارٹمنٹ کریٹ کرتے ہیں, فار انسٹنس کوالٹی سیل کریٹ کر دیا, یا انفارمیشن آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کر دیا, تو ایک یہ ماڈیولر ایڈیشن ہو گئی آرگنائزیشن میں. یا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ جسے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ریسورسز کنزیوم کر رہا ہے اور اس کی ویلیو ایڈیشن کچھ نہیں ہے, تو آپ اسے ڈاؤن سائز کر دیتے ہیں, ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. تو واٹ از دس کہ ماڈیولر ٹرانسفارمیشن یعنی میجر ری الائنمنٹ کی طرف ہم آرگنائزیشن کو لے جاتے ہیں, اور اپنے ری اسٹرکچرنگ بیسیکلی یہی ہے کہ وہ ماڈیولر ٹرانسفارمیشن سے ریلیٹ کرتی ہے. اور پھر ہم جو فائنل ٹائپ ہے, فورتھ ٹائپ, اس کو ہم ایز اگینسٹ ماڈیولر ٹرانسفارمیشن وی آئیڈینٹیفائی دیٹ ایز کارپوریٹ ٹرانسفارمیشن. یہاں پہ پھر آئے گا کہ لارج اسکیل ٹرانسفارمیشن. سو فائن ٹیوننگ سے لے کر فل فلیج کارپوریٹ ٹرانسفارمیشن, ایوولوشنری اینڈ ٹرانسفارمیشنل اور ریوولوشنری. تو یہ ایک کنٹینیوم ہے اور اس میں ویریس ٹائپس آف چینج فال کر رہی ہیں. تو کارپوریٹ ٹرانسفارمیشن کا مینس کہ ریڈیکل شفٹ ان اسٹریٹجی, اور ریوولوشنری ٹائپ آف آرگنائزیشن. سو ہمیں کنٹینیوم ملتا ہے آرگنائزیشن میں. سو دیٹس وائی آتھر سجیسٹ کہ دس ماڈل از کلوزر ٹو ریالٹی, کہ ریالٹی میں ایسے ادھر اور نہیں ہے کہ یا ایوولوشنری ٹائپ آف چینج سکسیسفل ہے
یا ریولیوشنری ٹائپ آف چینج زیادہ سکسیسفل ہے, بلکہ ایک کنٹینیوم کے طور پہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, فینومیناز ایگزسٹ کرتے ہیں. اور آرگنائزیشنل چینج لانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے کہ آرگنائزیشن کو موو کیا جائے فرام ون اسٹیٹ آف افیئرس ٹو ڈیزائرڈ اسٹیٹ آف افیئرس, اور وہ ڈٹرمن کرے گا کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. ٹشمین اینڈ رومینلی argued that organization progress through convergent periods punctuated by reorientation. اب یہاں پہ ایک ڈفرینٹ ٹرمینالوجی یوز کی گئی ہے. بتانا آپ کو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کنورجنٹ پیریڈس کا مطلب ایوولوشنری ٹائپ آف چینج اینڈ اسٹیبلٹی پیریڈ, کہ چیزیں تھنگس ٹینڈ ٹو گیٹ کنورج ان دا سیم ڈائریکشن. دیکھیں کنورج ہو رہی ہیں, ایک ہی فوکل پوائنٹ پہ کنورج ہو رہی ہیں, اور ڈائیورجنس ایک پوائنٹ سے سارے ڈفرنٹ ڈائریکشنز میں موو کر رہے ہیں. تو یہ کنورجنس ڈائیورجنس کا ریلیشن شپ ہے. پنکچویٹڈ بائی ری اورینٹیشن. سو اگین یہاں پہ ریولیوشنری کی بجائے اس نے اسٹریٹجک, آگے چل کے آپ دیکھیں گے اسٹریٹجک ری اورینٹیشن, یعنی آرگنائزیشن میں کنورجنٹ پیریڈز ہیں اور پھر اسٹریٹجک ری اورینٹیشن ہے. تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ ریئل لائف میں آرگنائزیشن میں جو کنورجنٹ پیریڈز آر مارکڈ بائی آر فالوڈ بائی ری اورینٹیشن پیریڈ, یعنی کچھ عرصہ آپ ایک اسٹریٹجی کے ساتھ فکس ہو جاتے ہیں, اسٹک کر جاتے ہیں اور سکسیس اچیو کرتے ہیں. واٹ ہیپن اوور اے پیریڈ آف ٹائم, اس میں اسٹیگنیشن آ جاتی ہے, اس میں چینج کی ضرورت فیل کرتے ہیں اور پروڈکٹیوٹی ریسیڈ کرتی ہے, ریزسٹنس جو ہے اور پیپل جو ہے وہ روٹینائزڈ ہو جاتے ہیں. تو واٹ ہیپن, پھر اس کے بعد ایک ضرورت آتی ہے کہ اب ایک اور چینج آئے, اور ڈیلیبریٹلی, کیونکہ آرگنائزیشن دیکھیں جب یہ ڈائگنوز کر لیا مینجمنٹ کنسلٹنٹس نے, چینج کنسلٹنٹس نے, تو پھر وہ ڈیلیبریٹلی کانشیسلی اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہیں کہ ایک پیراڈائم دیتے ہیں, اور پھر آپ دیکھیں گے مینجمنٹ میں کہ جناب ایک ایگزسٹنگ کوئی ٹرمینالوجی ہے اینڈ دیٹ ٹرمینالوجی از ریپلیسڈ بائی اندر ٹرمینالوجی. وہ کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ ڈیلیبریٹلی کانشیسلی وہ ٹرمینالوجی فالو کرتے ہیں. وائی؟ بیکاز دے نیو کہ ہیومن سائیکی میں ریزسٹنس ہے اور روٹینائز ہو جاتی ہے. سو دے نیڈ ٹو کم فورتھ ود نیور ٹرمینالوجی. یہ بالکل ہی مینجمنٹ فیڈ نہیں ہے, بلکہ وہ انسانی ہیومن سائیکی کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ اچھا نیا وہ پروڈکٹ نکالیں یا نئی ٹرمینالوجی نکالیں تاکہ وہ لوگ پھر ان کا لرننگ لیول ہائی ہو جائے یا ایکسائٹمنٹ لیول ہائی ہو جائے یا اس کو پھر انٹرسٹ کے ساتھ دیکھنے لگیں. تو یہ مینجمنٹ ٹرمینالوجیز کے ساتھ بھی ہے, اور یہ آرگنائزیشن کی اسٹریٹجیز یا آرگنائزیشن کی پروڈکشن یا ٹیکنالوجی کسی بھی لیول کے ساتھ ہم ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. فار انسٹنس میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہوں گا ایک ملٹی نیشنل کی, اپنی ہی سوسائٹی سے ریلیٹ کرتا ہوں اسے, کہ جناب وہ ملٹی نیشنل آپریٹ کر رہی ہے فار مور دین 100 years اور ایک پروڈکٹ پروڈیوس کر رہی ہے, اور ہر دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس پروڈکٹ میں پریکٹیکلی ٹھیک ہے کوئی چیز ایڈ ہو نہ ہو, بٹ کلیم یہ ہوتا ہے کہ جناب وی آر ایڈنگ نیونیس ان اٹ, کبھی الٹرا کے نام سے, کبھی نیو کے نام سے, کبھی سپر کے نام سے. تو یہ کمپنیز ڈیلیبریٹلی کیوں کرتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ ود ان آرگنائزیشن اس کا کانٹیکسٹ ہے کہ جناب کمپٹیشن ہے بہت سارے اس میں, اور بھی کمپیٹیٹرز ہیں, تو آرگنائزیشن کے جو ممبرز ہیں وہ دے ہیو ٹو بی آن الرٹ کہ جناب ہم نے اپنے پروڈکٹ کو زیادہ بہتر بنانا ہے ٹیکنالوجیکلی. ٹھیک, ایک تو فرام ود ان پرسپیکٹو ہو گیا آرگنائزیشن میں. تو وہی جو بات میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جناب لوگوں کو ریئلائز کرانا ہوگا کہ ہم نے جناب زیادہ پروڈکٹیو, زیادہ افیکٹو اور زیادہ ایفیشینٹ ہم نے ٹیکنالوجی یا آؤٹ پٹ دینی ہے. اور پھر یہی بیہیویئر کنزمپشن پیٹرن کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہے کہ لوگ جو ہیں کسی ایک چیز کو یوٹیلائز کرتے کرتے پھر بوریڈم فیل کرتے ہیں اینڈ دے وانٹ چینج, اور اس چینج کو پھر اوور کم کرنے کے انسٹیڈ کے بائر جو ہے وہ سوئچ کر جائے کسی اور پروڈکٹ کی طرف, ہم ہی اس کو کیوں نہ کوئی پیکیجنگ میں یا کوئی نئی ایڈیٹیوز اس میں ایڈ کر کے یا کوئی چیزیں یعنی اس میں ویرائٹی کا یا ویریشن دے کر کیوں نہ ہم اسے فردر اپڈیٹ کریں, حالانکہ پریکٹیکلی چیز وہی ہوتی ہے, سو ایز ٹو ریٹین اوور کسٹمرس. تو وہ نیونیس جو کنزیومر کی سائیکی میں ہے اس کو ایڈریس یہ کرتی ہے. اور ود ان آرگنائزیشن یس دے ہیو ٹو بی آن الرٹ
کہ جناب ہم نے زیادہ افیکٹو پروڈکٹ پروڈیوس کرنا ہے. یہ بیسیکلی پرسپیکٹو ہے چینج مینجمنٹ کا. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹجی, اسٹرکچر, ریسورسز کی کمبینیشن یا کنفیگریشن کہ لانگ periods of stability is marked by short period of revolutionary. اچھا, ریولیوشن کو یہاں پہ آپ کرائسس کی بھی کر سکتے ہیں. اب کرائسس کو کس طرح ہم ڈیفائن کریں گے؟ کرائسس کو ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ when too much happen in too short span of time, یعنی تھوڑے ٹائم میں بہت زیادہ واقعات ہو جائیں, بہت زیادہ انفارمیشن آپ کے پاس آ جائے, تو پھر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کرائسس پیریڈ ہے. تو یہاں پہ پنکچویٹڈ ایکولیبریم ماڈل کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو وہ یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ آرگنائزیشن میں ایک اسٹیبل پیریڈ ہے, پھر کرائسس پیریڈ آتا ہے جس میں بہت زیادہ چیزیں ہیپن ہو جاتی ہیں, ریسٹرکچرنگ ہو جاتی ہے انڈسٹری میں, یا کوئی اسٹینڈرڈز کچھ فکس بند ہو جاتے ہیں, نئے فکسیشن آف اسٹینڈرڈز ہوتی ہے, کچھ چیزیں آبسلیٹ ہو جاتی ہیں, ایک خاص ٹائم آتا ہے, اور پھر اس کے بعد دوبارہ آرگنائزیشن کنٹینیو ٹو ایگزیبٹ پرسسٹنٹ اسٹیبل پیٹرن. تو یہ پنکچویٹڈ ایکولیبریم ماڈل ہمیں سجیسٹ کرتا ہے. اب چینج کو پنکچویٹڈ ایکولیبریم ماڈل 5 ڈومینز میں تھیورائز کرتا ہے, اور وہ 5 ڈومینز پہ ہم بہت ہی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں. اور وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 آرگنائزیشن کلچر یا کلچر کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. پھر اسٹریٹجی, یعنی پنکچویٹڈ ایکولیبریم ماڈل آپریٹ کرے گا ان 5 ڈومینز میں. کلچر, نارمز, ویلیوز, یعنی بیسک ازمپشنز اباؤٹ لائف, وہ بہت عرصے تک ایک خاص ہی طریقے سے چلیں گے. پھر اس میں کوئی ایسا شاک آئے گا, کوئی ایونٹ ہوں گے, اور پھر لوگوں کے نظریات چینج ہو جائیں گے, ویلیوز چینج ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہے کلچر. وہ آرگنائزیشن کانٹیکسٹ میں آپ دیکھ لیں, یا پھر آپ سوسائٹی میں دیکھ لیں کہ ایک خاص ٹائم میں لوگ ایک خاص ویلیوز رکھتے ہیں, پروگریسو یا کنزرویٹو. ٹھیک ہے, یا پھر ان کو آپ ہائی لائٹ کر دیں کسی بھی حوالے سے. انسان کا بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان ارلی ایج میں لبرل ہوتا ہے, لیٹر سٹیج میں کنزرویٹو ہوتا ہے, فار انسٹنس. یا پرسنالٹی ایٹریبیوٹس کے حوالے سے سائیکالوجسٹ ٹرائی کرتے ہیں کہ کس سٹیج میں کون سے ایٹریبیوٹس, اور پھر ان میں کیسی چینجز آتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ویلیوز کے حوالے سے, ویلیوز ریٹینشن اور نیو ویلیوز جو مینیجر یا انسان جو ہے وہ فارمولیٹ کرتا ہے. اینی وے کلچر جو ہے وہ ایک سب سے پہلا. دوسرا ہم اسٹریٹجی کے ڈومین میں بات کرتے ہیں کہ اسٹریٹجی میں ہم بات کر چکے ہیں. ٹیلیولوجیکل تھیوری کو میں یہاں پہ ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ ٹیلیولوجیکل تھیوری میں ہم نے کیا بات کی تھی کہ آبجیکٹو سیٹنگ, تو اس میں ریولیوشنری چینج بھی آ سکتی ہے اگر آبجیکٹوز ریولیوشنری ہیں, اور ایولیوشنری چینج بھی آ سکتی ہے اگر آبجیکٹوز کنٹینیوٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو واٹ از دس؟ آبجیکٹوز اور اسٹریٹجی ون اور دا سیم تھنگ, کیونکہ اسٹریٹجی از اے مور کمپریہنسو کانسیپٹ, لیکن آبجیکٹوز ہم اسے سمپلیفائی کر کے کہتے ہیں. کیونکہ اسٹریٹجی میں ہم ہائرارکی آف اسٹریٹجک انٹینٹ کی فار انسٹنس میں ایگزامپل دوں گا کہ اس میں مشن, ویلیوز, پالیسیز, ٹارگیٹس, گولز, سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر ہم بات کرتے ہیں اسٹرکچر کی, آرگنائزیشن اسٹرکچر. اس میں بھی پنکچویٹڈ ایکولیبریم ہم ماڈل فال کر سکتا ہے کہ آرگنائزیشن اسٹرکچر یا ڈی سینٹرلائزیشن اور سینٹرلائزیشن کا پیراڈائم ہے. جیسے آج کل ایک پیراڈائم ہے جس میں ڈی سینٹرلائزیشن, ڈیلیگیشن اور پارٹیسپیٹو ڈیسیژن میکنگ پہ بلیو. لائک آپ 50 ایئرس پیچھے چلے جائیں تو آرگنائزیشن از بیسیکلی مینٹ ٹو کنٹرول اتھارٹی کنٹرول پہ آرگنائزیشن اسٹیبلش ہوتی ہیں, اور ٹاسک اورینٹیڈ آرگنائزیشن کو کنسیڈر کیا جاتا تھا کچھ عرصہ پہلے. تو وہ ایک ٹائم تھا, اور پھر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں کہ آرگنائزیشن کا پیٹرن چینج ہونے لگ گیا, اور اب زیادہ بات ہو رہی ہے لیٹرل تھنکنگ کی, ڈی سینٹرلائزیشن کی, امپاورمنٹ کی اینڈ آل. اسی طرح کنٹرول بھی اگین پنکچویٹڈ ایکولیبریم کا ایک ڈومین ہے کہ کنٹرول, فلاسفی آف کنٹرول, آرگنائزیشن کنٹرول. ٹریڈیشنلی یہ بلیو کیا جاتا تھا کہ کنٹرول جو ہونا چاہیے لیگل بیسڈ کنٹرول ہونا چاہیے,
چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے, پروسیجرل کنٹرول ہونا چاہیے, اور ایکسپلیسٹ کنٹرول ہونا چاہیے. آؤٹ ورڈ فزیکل سینس میں کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن اب یہ کنٹرول کا کانسیپٹ چینج ہو گیا کہ یہ بڑا کروڈ میتھڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ انفارمل کنٹرول ہونا چاہیے, انسان کو سوشل پریشر کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہیے. کمٹمنٹ اور امپاورمنٹ کے ساتھ کنٹرول کرنا چاہیے کہ آپ امپاور کر دیں اپنے سب آرڈینیٹس کو. دس از ہاؤ یو کین کنٹرول دیم, کیونکہ جیسے ہی آپ انہیں زیادہ اتھارٹی دیں گے دے ول ٹینڈ ٹو ایگزیبٹ مور ریسپانسبل بہیویئر. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ چینج کو تھیورائز کیا گیا ہے اس ماڈل کے تحت ان 5 ایریاز. اور پھر وہی گرینر ماڈل کو میں آپ کو ریکال کرنے کو کہوں گا کہ ہر ایک سٹیج وہ ان 5 ایریاز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے ویوز آپ ایک پرٹیکولر آرگنائزیشن فنکشن یا ایکٹیویٹی کے حوالے سے مینیجرز پوزیس کرتے ہیں, اور پھر اس میں چینج آتی ہے. یعنی لانگر پیریڈ آف ٹائم میں آپ ایک خاص قسم کے خیالات رکھتے ہیں, کوگنیشن رکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس میں چینج آتی ہے. تو یہ پنکچویٹڈ ایکولیبریم کا ایریا آف آپریشنز ہے, دیز 5. اور یہ چینج مینجمنٹ کا تھیم بھی ان 5 سے ریلیٹ کرتا ہے. اب ہم بات کریں گے تھیوریٹیکل امپلیکیشنز آف دس ماڈل لائک پی ای ماڈل اور پنکچویٹڈ ایکولیبریم ماڈل. اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ جیسے کہ مینجمنٹ میں بات کر چکا ہوں کہ مینجمنٹ کی جتنے بھی ڈاکٹرینز ہیں یا ماڈلز ہیں ان کا بیسک مقصد ایک پریڈکٹیبلٹی ہے. اور ویسٹرن نالج, سائنٹیفک نالج کا بیسک پرپز پریڈکٹیبلٹی ہے کہ, اور پھر خاص طور پہ سوشل سائنسز میں بھی, جس کو ہم سوشل سائنسز کہتے ہیں, کہ جناب ایون سوشل بیہیویئر کو بھی ہم سائنٹیفکلی کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائیں اور پریڈکٹ کریں. تو آرگنائزیشن کانٹیکسٹ میں پریڈکٹیبلٹی ہماری یہ ہوگی کہ پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں, یا ایفیشنسی کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہیومن بیہیویئر کو ہم پریڈکٹ کر سکیں کہ وہ کیسے بیہیو کرتا ہے اور کن چیزوں پہ مینیجرز موٹیویٹ ہوتا ہے, وچ از اے ڈیفیکلٹ سبجیکٹ اگین کہ سائیکالوجی اور سوشیولوجی پہ ریلائی کر. تو فرسٹ اس کی جو امپلیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ اٹ انیبلز پریڈکشن اباؤٹ پیٹرنز آف آرگنائزیشنل ٹرانسفارمیشن, اور فنڈامنٹل آرگنائزیشنل ٹرانسفارمیشن کی بات کرتا ہے کہ جناب آرگنائزیشنل ٹرانسفارمیشن میں کون کون سے پیٹرن ہیں, کس طرح کی چینج ہو سکتی ہے. یہ سب سے پہلی بات ہے. دوسرا, اس ماڈل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیر ایگزسٹ اے کانسٹنٹ ٹینشن بٹوین فورسز آف اسٹیبلٹی اینڈ فورسز آف چینج. جیسے ریولوشنری کی کا تھیم ہے کہ جناب ایک تو اسٹیبلٹی کنٹینیوس پروسیس آف چینج اور اس کی ایٹریبیوٹس, اور دوسرا ڈسکنٹینیوس یا ریولوشنری یا ٹرانسفارمیشنل. تو دونوں میں ایک کائنڈ آف کانفلکٹ آن گوئنگ ہے. تو یہ بھی اس کی امپلیکیشن میں ہے کہ وچ ون از ڈومیننٹ اینڈ وین اٹ ٹینڈ ٹو بیکم ڈومیننٹ. تو یہ, اور اس چیز کو پھر پریڈکٹ کرنا, اگر آپ کے سامنے کوئی ماڈل ہے, کوئی نالج ہے, کوئی جنرلائزڈ پرسپیکٹو ہے یا تھیوری ہے, جنرل پرنسپلز ہیں, تو پھر آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں چینج کو کہ کس ٹائپ کی چینج ہے, اگین کہ پیٹرن آف چینج کس قسم کا ہے اور what is going to happen. تو یہ دوسری اس کی امپلیکیشن ہے. تیسری ہم بات کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن جب اسٹیبلش ہوتی ہے اور اس کا انیشیل پیٹرن آف ایکٹیویٹی بیس کرتا ہے انوائرمنٹل کنڈیشنز میں, اور وہ مینیجریل ڈیسیژن جو انٹرپرینیور لیتا ہے انیشیلی ایٹ دا ٹائم آف فاؤنڈنگ دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن, کہ جی سوسائٹی کو انگیج کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو انیشیل انٹریکشن یا انکاؤنٹر by being entrepreneur or manager of an organization and with the society, with external environment, اور پھر اس پیٹرن میں, یعنی وہ پیٹرن کیا ہے, آپ کیا پرسیو کرتے ہیں. جو جیسے انٹرپرینور کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کا ایک ورلڈ ویو ہے, اور پھر اس ورلڈ ویو کے مطابق اس کی آؤٹ پٹ آتی ہے. آرگنائزیشن میں مینیجیریل پروسیسز ہیں جس کو وہ سمجھتا ہے کہ دس از کنسیڈرڈ ٹو بی این افیکٹو پروسیس leading to this particular type of output which is going to satisfy people's need. ٹھیک ہے نا. اب یہ ایکسٹرنل اور انٹرنل مینیجیریل پروسیس ہے, اور ایکسٹرنل اس کا ویو ہے کنزیومرز کے بارے میں.
تو وہ پیٹرن کیا ہے, اور پھر اس پیٹرن میں کس طرح ماڈیفیکیشن آئے گی اوور اے پیریڈ آف ٹائم آف ایوولوشنری نیچر اینڈ آف ریوولوشنری نیچر. تو اس پیٹرن کو اب آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ آرگنائزیشن میں دو فورسز ہیں. ایک تو فورسز ہیں آف انرشیا کہ جو چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں, امیونٹی ہے آرگنائزیشن میں, آرگنائزیشنل امیونٹی کے طور پہ ہم نے اسٹڈی کیا تھا اور اس چیز کو ریفر کیا تھا کہ اسٹیٹس کو مینٹین نہ کرنا یا چینج کو ریزسٹ کرنا. اور دوسری بات انسٹیٹیوشنلائزیشن کہ آرگنائزیشن کے جو نارمز, ویلیوز اور پیٹرن ہیں, آرگنائزنگ ایکٹیویٹیز ہیں, وہ ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ مینر میں آپریٹ کرتا ہے مینیجر پہ. ٹھیک, تو وہ اتنا ساؤنڈ انسٹیٹیوشنلائزیشن پیٹرن ہے کہ آپ اس سے اسکیپ ہی نہیں کرتے. تو یہ دو فورسز جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں کہ آرگنائزیشن میں کس قسم کا پیٹرن ہوگا ود ان ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس, ود ان ڈفرنٹ پیپل, ود ان ڈفرنٹ انڈیویجولس. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ پنکچویٹڈ ایکولیبریم ماڈل اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ کب آرگنائزیشن اس انرشیا اور انسٹیٹیوشنل پیٹرن کو بریک کر کے ریولوشن یا کرائسس پیریڈ میں انٹر ہو کے اور اس کے بعد پھر ایک نئی سٹیج سیٹ کرتی ہے آرگنائزیشن. دیکھیں, آرگنائزیشن میں جو چیز اینٹی چینج ہے وہ ایگزسٹنگ پیٹرن آف انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے. ایک اسکالر ہیں ڈیماگیو. ٹھیک ہے, ڈیماگیو نے بہت زبردست کام کیا ہے اور اس کا کام بہت مانا جاتا ہے انسٹیٹیوشنلائزیشن کے. انسٹیٹیوشنلائزیشن تھیوری ہے انفیکٹ کہ آرگنائزیشن میں چینج آپ نہیں لا سکتے کیونکہ اس میں انسٹیٹیوشنلائزڈ فورسز بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں جو کہ آپ کو سیٹ پیٹرن سے ڈیویٹ نہیں کرنے دیتی. تو آپ یہ آرٹیکل ضرور کنسلٹ کیجئے گا, آپ کے ڈیٹا بیس سے یو کین ایزیلی ریٹریو. لیکن جہاں پہ جو چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ انرشیا جس پہ ہم بات کر چکے ہیں اور انسٹیٹیوشنلائزیشن کا تھیم ہم نے ذرا کم فوکس کیا ہے, لیکن اس کا تھیم بھی یہی سجیسٹ کرتا ہے. اگر آپ انسٹیٹیوشنلائزیشن کے تھیم کو فردر اسٹڈی کریں اکنامکس میں یا مینجمنٹ کے کانٹیکسٹ میں تو پھر آپ کو یہی پتا چلے گا کہ یہ وہ فورسز ہیں جو چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں اور ایگزسٹنگ پیٹرن آف ایکٹیویٹی کو اور ریلیشن شپ کو پرولونگ کرتے ہیں, جس کو ہم پھر اسٹیبلٹی کے ٹرمز میں کہ وائی وی انجوائے اسٹیبلٹی ان آرگنائزیشن بیکاز آف انرشیا اینڈ بیکاز آف انسٹیٹیوشنلائزیشن. اور پھر کب ان میں لائک کرائسس آئے جب آپ یو وانٹ ٹو ری چینج, ریسٹرکچر اور پھر ایک نئے اسٹیج میں آرگنائزیشن داخل ہو. Therefore, جو چیز امپیریٹو ہے اس چیز کو کہ آرگنائزیشن نے پنکچویٹڈ ایکولیبریم ماڈل یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ اگر اف یو وانٹ چینج پھر آپ نے ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشنل اور انرشیا کو بریک کر کے یو کین برنگ ان آرگنائزیشنل چینج. اب اس حوالے سے فردر میں ٹشمین اور رومینلی کا جو آرٹیکل کنسلٹ کر رہا ہوں اور جس کے ریفرنس کا بھی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یو کین ریٹریو دیٹ, ان دونوں آتھرز نے کچھ ہائپوتھیسز دی ہیں تو میں ان ہائپوتھیسز پہ فردر بات کروں گا. تو سب سے پہلے ہائپوتھیسز نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں سلائیڈ پر کہ ان آتھرز نے کیا کہا ہے. آرگنائزیشن ٹرانسفارمیشن ول موسٹ فریکوینٹلی اکر ان شارٹ ڈسکنٹینیوس برسٹ آف چینج involving most or all key domains of organization activity. Hypothesis number 1 کہ organizational change جو ہے وہ یہ دیکھیں بیسیکلی ان دو آتھرز نے کیسز کچھ آرگنائزیشن کو اسٹڈی کیا ان ڈیٹیل میں اور اس ڈیٹا کے بیسس پہ یہ پھر تھیورائز کر رہے ہیں اور پھر اس کو ثابت کیا. تو انہوں نے جن آرگنائزیشنز کو اسٹڈی کیا اور ان میں مینیجرز کا بیہیویئر اور آرگنائزیشن کی ڈیولپمنٹ یا اس کے اسٹریٹجی اسٹرکچرز میں چینج یا ٹیکنالوجی میں چینج یا پروسیسز میں چینج کے بعد یہ ہائپوتھیسائز کر رہے ہیں کہ جناب اس میں جو چینج ہے بیسیکلی وہ شارٹ پیریڈ آف چینج ہے, یعنی ان اسمالر پیریڈ آف ٹائم وہ ریولوشنری چینج آئے گی جو کہ پریویس پیٹرن کو چینج کرے گی. تو یہاں پہ یہی ہے کہ ڈسکنٹینیوس برسٹ آف چینج انوالونگ موسٹ اور آل کی ڈومینز آف آرگنائزیشنل ایکٹیویٹی. یعنی اب وہ جو 5 ڈومینز کی ہم نے بات کی تھی اسٹریٹجی, اسٹرکچر, کلچر, پیپل, ٹیکنالوجی,
تو ان سارے ڈومینز میں یا کی ڈومینز میں آرگنائزیشن میں چینج آئے گی, اور یہ نیچر آف چینج کیا ہوگی کہ وہ شارٹ بسٹنگ ہوگی, ٹھیک ہے, اسپازموڈک چینج ہوگی. یہ ہے ہائپوتھیسس نمبر 1. اب یہاں پہ جنہیں ہم کہتے ہیں پی ای تھیورسٹ, یعنی پنکچویٹڈ ایکولیبریم تھیورسٹ جو ہیں, وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں اس کے جو ڈفرینٹ یونٹس ہیں دے آر انٹر ڈیپینڈنٹ, ٹھیک ہے. اب اس ماڈل کے امپلیکیشنز یہ ہیں کہ آرگنائزیشن مسٹ بی کنسٹرکٹیڈ ان اے وے کہ دیر ایگزسٹ اے کمپلیمنٹری ریلیشن شپ بٹوین ویریس اسٹیک ہولڈرز, جس میں بائرز ہیں, جس میں فائنینشرز ہیں, جس میں کنزیومرز ہیں, جس میں وینڈرز ہیں, سپلائرز ہیں ایکسٹرنل سائڈ پہ, اور ود ان آرگنائزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ٹاپ لیول مینیجرز ہیں, ویریس فنکشنل ڈپارٹمنٹیشن ہے, ٹھیک. تو ان کے درمیان ایک کمپلیمنٹری ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اگر آپ کسی ایک کو چینج کریں گے تو لائکلی پیٹرن یہ ہے کہ سب میں کچھ نہ کچھ چینج آئے گی. اور اسٹیبل پیٹرن کے بعد جیسے ہی ایک یا کی ڈومین میں چینج آئے گی تو اٹ از گوئنگ ٹو ڈسٹرب دی ہول پیٹرن آف ریلیشن شپ ود ویریس سب یونٹس آف آرگنائزیشن. اور وہ سب یونٹس کیا ہیں؟ ایکسٹرنلی اس میں بائرز ہیں, اس میں سپلائرز ہیں, اس میں فائنینشرز ہیں, اور انٹرنلی بھی میں آئیڈینٹیفائی کر چکا ہوں. سو اگینسٹ دی یہ ایک پیٹرن ہے. جب کوئی ایک خاص کلچر یا کوئی ایک خاص اسٹرکچر یا کوئی اسٹریٹجی ڈسٹرب کرے گی کسی ایک کو تو اس کا امپیکٹ سب پہ ہے, کیونکہ کمپلیمنٹری ریلیشن شپ ایگزسٹ کر رہا ہے. جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ ایوولوشنری یا انکریمنٹلسٹ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ویو کرتے ہیں. انکریمنٹلسٹ بیسیکلی ایمفیسائز کرتے ہیں کہ یہ سارے جو سب یونٹس ہیں یہ ریلیٹیولی انڈیپینڈنٹ ایگزسٹ کر رہے ہیں, تو ان میں کوئی کمپلیمنٹیرٹی نہیں ہے, ان میں ایز سچ کوئی لنک انٹیگریٹڈ لنکیج نہیں ہے. جبکہ پنکچویٹڈ ایکولیبریم بیسیکلی سجیسٹ یہ کرتے ہیں کہ ان کی آپس میں ایک کمپلیمنٹیرٹی ہے, اور یہ جب کسی ایک میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو وہ سب میں ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. انکریمنٹلسٹ سجیسٹ کرتے ہیں کہ نہیں, ایک میں اگر ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو اس کا کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے تو دوسرے میں سم واٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. تو یہ ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے, اور یہ پرسپیکٹو پھر آپ دیکھ لیں کہ وچ ون از مور کمپریہنسو, ٹھیک ہے. ریالٹی میں کون سا پرسپیکٹو زیادہ ویلڈ ہے. ہائپوتھیسس نمبر 2, اسمال چینجز ان انڈیویجل ڈومینز آف آرگنائزیشن ایکٹیویٹی ول ناٹ ایکومولیٹ incrementally to yield a fundamental transformation. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انکریمنٹل چینج آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو وہ ٹرانسفارمیشنل چینج کی طرف نہیں لے جائے گی, کیونکہ وہ تو لیجیٹیمیسی اور ایگزسٹنگ آرڈر کو پروموٹ کر رہا ہے, تو آٹومیٹک ٹرانسفارمیشن نہیں ہوگی, بلکہ یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. سو دا کوشچن از دین ہاؤ ٹو ہیو این آرگنائزیشنل ٹرانسفارمیشن. دیکھیں یہ پھر ڈیلیبریٹ ایکشن ہوگا آن دی پارٹ آف مینیجرس, on the part of CEO, on the part of leadership, کہ وہ چاہتے ہیں کہ آرگنائزیشن کو ٹرانسفارم کرے. ادروائز پنکچویٹڈ ایکولیبریم ماڈل ہی یہی ہے کہ جی اوور کم کرنا ہوگا فورسز آف انسٹیٹیوشنلائزیشن, سو فورسز آف انرشیا, یعنی اس انرشیا کو بریک کر کے اور ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشنل پیٹرن کو بریک کر کے ریزسٹنس کو اوور کم کرنا ہے اور پھر آرگنائزیشن کو ٹرانسفارم کرنا ہے. تو یہ آٹومیٹک ٹرانسفارمیشن نہیں ہے کہ جناب ایوولوشنری چینجز لیڈ ٹو ایونچولی ریوولوشنری ٹائپ آف چینجز, بلکہ یو ہیو ٹو ڈو سرٹن تھنگس. اٹس سم تھنگ کلوزر ٹو آرگنائزیشنل اڈیپٹیشن پرسپیکٹو, کہ جو پرسپیکٹو یہ ہے کہ اپنے آپ ریسورسز اسٹریٹجی کو کانشیسلی ڈیلیبریٹلی چینج کریں تاکہ ٹرانسفارمیشن ایکوائر کر سکیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ہائپوتھیسس نمبر 3, 4 اور 5, اور یہ بات کرتے ہیں کہ واٹ کنسٹیٹیوٹس آرگنائزیشنل ٹرانسفارمیشن, یعنی ہاؤ ٹو ہیو این آرگنائزیشنل ٹرانسفارمیشن, اور آرگنائزیشنل ٹرانسفارمیشن کے لیے ٹریگرز کون کون سے ہیں, یعنی جو آپ کو ٹرانسفارمیشن کی طرف لے جائے. سو وی ہیو ہائپوتھیسس نمبر 3 which states as major declines in the short term performance or sustained decline over several years will substantially increase the likelihood of revolutionary transformation. یعنی آرگنائزیشن اگر شارٹ ٹرم میں کہ بہت سبسٹانشیل ڈکلائن کر لے,
ٹھیک ہے. شارٹ ٹرم میں کوئی ایسے حالات ہو جائیں کہ آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی یا اس کی پرفارمنس یا اس کی پروفیٹیبلٹی اس میں شارپ ڈکلائن آئے اور میجر ڈکلائن آئے, یا پھر گریجوئل سسٹینڈ ڈکلائن اوور اے پیریڈ آف ٹائم, تو ان دیٹ کیس یہ پھر لے جائے گا ہمیں ریولیوشنری ٹرانسفارمیشن کی طرف. ٹھیک ہے. اب آپ بٹ دس ڈیپینڈز آن دی ٹائپ آف آرگنائزیشن. کیا یہ ماڈل, اب آپ سوچیں, کیا یہ ماڈل ہولڈ کرتا ہے اسمال انٹرپرینیورشپ بیسڈ آرگنائزیشن, لارج ملٹی نیشنلس کے, یا پبلک کارپوریشنز پہ, یا گورنمنٹل ٹائپ آرگنائزیشنز پہ؟ تو کس کے لیے یہ ویلڈ ہے؟ گورنمنٹ کا تو, پبلک کارپوریشن کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسٹریٹجک آرگنائزیشن ہے وہ ایون ڈیفیسٹ میں ایگزسٹ کرتی ہیں فار لانگر پیریڈ آف ٹائم. آپ دیکھیں الیکٹریسٹی اور انرجی سے ریلیٹڈ ہمارے اپنے سوسائٹل کانٹیکسٹ میں جو ایگزسٹ, کہ آپ وہ آرگنائزیشن ہر سال ڈیفیسٹ میں جاتی ہیں بٹ اسٹل دے ایگزسٹ. تو وہ کیا شو کرتا ہے بیسیکلی کہ ایٹ ٹائمس کہ یہ ماڈل پبلک سیکٹر آرگنائزیشن, بیکاز دے آر اسٹریٹجک سیکٹرس. ٹھیک ہے. انرجی اور انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ اسٹریٹجک سیکٹرز ہیں, وہ کانسٹینٹلی آپ ہر سال بجٹ میں سنتے ہوں گے کہ یہ خسارے میں جا رہے ہیں, ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں. تو پھر وہ کیسے ایگزسٹ کر رہے ہیں؟ Now the nature of it depends on the nature of sector, nature of organization, the type of ownership. کیونکہ گورنمنٹ کین ایگزسٹ ٹو آپریٹ آن ڈیفیسٹ, لیکن پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن وہ ڈیفیسٹ پہ نہیں ہوگا, پروفیٹیبلٹی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. ٹھیک ہے. شارٹ ٹرم میں ڈیفیسٹ ایکسپٹیبل ہوتا ہے, ٹائمس آرگنائزیشن ڈو ایکسپٹ, بٹ فار لانگ ٹرم سروائول اینڈ ڈیولپمنٹ ایٹ ٹائمس دے شارٹ ٹرم میں, لائک پرائس وارز میں جب آرگنائزیشن انٹر ہوتی ہیں تو دے سیل ایٹ ٹائمس بلو دیئر کاسٹ آف پروڈکشن. تو وہ پھر وائی کہ وہ فار ڈفرنٹ ریزن کہ اسمال کمپیٹیٹرز کو وائپ آؤٹ کیا جائے یا اپنا مارکیٹ شیئر بڑھایا جائے, اور وہ لیس پروفٹ یا ڈیفیسٹ پہ بھی آپریٹ کرتے ہیں, بٹ ان آرڈر ٹو سسٹین لانگ ٹرم, وہ لانگ ٹرم سسٹیننس کے لیے ضروری ہے. تو یہاں پہ یہ ہائپوتھیسس 3 ہمیں یہ ریویل کرتے ہیں. اب ہائپوتھیسس 4 دیکھتے ہیں. Major changes in environmental condition will significantly increase the likelihood of revolutionary transformation. Very simple کہ جناب میجر چینجز ان انوائرمنٹ میں اگر کوئی اسٹرکچرل چینج آ گئی, اور یہ بڑا سمپل ہائپوتھیسس ہے, اس پہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ انوائرمنٹ میں اگر چینجز آئیں گے تو ریزلٹنٹلی آرگنائزیشن از باؤنڈ ٹو چینج اٹ سیلف. دس واز ہائپوتھیسس نمبر 4, ویری ایزی ٹو کمپریہینڈ. Now, hypothesis number 5. Installation of a new chief executive officer will significantly increase the likelihood of revolutionary transformation. اب یہ دیکھیں, یہ critical ہے کہ revolutionary transformation, اور جس چیز کا میں آپ کو پہلے بھی ریفر کر چکا ہوں کہ new CEO, new leadership, وہ it's a kind of, this type of change is basically considered a revolutionary in nature. کہ نیا سی ای او آرگنائزیشن میں یا ایون اسٹیٹ گورنمنٹل لیول پہ بھی آپ دیکھیں کہ نیو سی ای او مینس دیٹ وی آر اینٹرنگ انٹو اے کائنڈ آف ریولیوشنری چینج. تو یہ ریولیوشنری ٹرانسفارمیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو ٹشمین اینڈ رومینیلی نے بیسیکلی ڈفرینٹ آرگنائزیشن امیرکن کانٹیکسٹ میں اسٹڈی کر کے یہ ہائپوتھیسز ڈیولپ کیے اور ان کو ٹیسٹ کیے, اور جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے ان ریئل لائف کہ اس کو کیسے ہم میئر کریں, کیسے ہمیں پنکچویٹڈ ایکولیبریم کے انڈیکیٹرز کیا ہیں. فار انسٹنس کہ ہم کیسے میئر کر سکتے ہیں کہ جناب آرگنائزیشن ٹرانسفارمیشن فیز میں ہے, ٹرانسفارم کر رہی ہے, یا فار دیٹ میٹر کہ سوسائٹی میں ٹرانسفارمیشنز کس ٹائپ کی ہو رہی ہیں. تو انڈیکیٹر کیا ہے؟ تو انڈیکیٹر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فنڈامنٹل ٹرانسفارمیشن جو ہیں وہ دیٹ اکرز بیکاز آف ٹرانسفارمیشن ان اسٹریٹجی, ٹرانسفارمیشن ان اسٹرکچر اینڈ ٹرانسفارمیشن ان پاور اسٹرکچر. اب پاور اسٹرکچر کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اسٹریٹجی اسٹرکچر کو وی ہیو ڈسکس سو مینی ٹائمس, لیٹس فوکس دس پاور اسٹرکچر, کیونکہ آرگنائزیشنز آر پولیٹیکل اینٹیز, آرگنائزیشن انڈیویجولز آر پولیٹیکل اینٹیز, اور پھر مینیجرز جو ہیں وہ بھی definitely they cannot avoid politics in society or in their organizational life. تو پاور ڈسٹریبیوشن میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ, پروموشن, ٹرانسفرز, یہ آرگنائزیشن میں بیسیکلی پولیٹیکل ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے آن امپورٹنٹ کی پوزیشنز. ٹھیک ہے. ٹرسٹ وردی
responsibilities and authority, اس ڈسٹریبیوشن میں اگر چینجز آئے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی فنڈامنٹل ٹرانسفارمیشنل چینج ہو رہی ہے. تو اسٹوڈینٹس میں اس موضوع کو آج یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا کہ آج کے اس سیشن میں ہم نے پنکچویٹڈ ایکولیبریم ماڈل کو ڈیفائن کیا اور اس کے ٹریٹس دیکھے, ایوولوشنری اور ریوولوشنری ٹائپ آف چینج کے, جو کہ بیسیکلی انٹیگریٹڈ ویو ہے ایوولوشنری اور ریوولوشنری ٹائپس آف چینجز کے حوالے سے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ویریس ہائپوتھیسز ہیں جو کہ انڈسٹری میں سروے کر کے ٹشمین اور رومینلی نے جو جس طرح اسے تھیورائز کیا ہے. تو اسٹوڈینٹس اس نوٹ پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انٹل وی سی ایچ ادر نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.